السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو سنتے ہیں آج کا اہم بیان۔ ایک میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر ایک علاقے میں ہمارا سفر ہوا، خصوصی ملاقات میں جاتے ہیں، تو ایک مسلمان جو تھا وہ بہت انٹیریئر دیہات میں رہتا تھا، مٹی کا مکان تھا اور اس کے آگے خالی ویرانڈا رہتا ہے اور اس کی باؤنڈری رہتی ہے، کانٹے دار درخت کی باؤنڈری تھی۔ ہم گئے تو جیسے داخل ہوئے تو اس کا کتے نے ہمارا استقبال کیا، ایک دم آنگ پر آیا اور چلانے لگا۔ تو اس کی آواز سن کر وہ گھر کا مالک گھر سے باہر نکلا، تو وہ جیسے ہی باہر نکلا تو یہ کتا اس کی طرف گیا، تم ہلاتے ہلاتے اس کے پیر کو چمٹا اور یہ بھی اس کے سر پر ہاتھ پھرانے لگا۔ ہم نے اس مالک سے یہ پوچھا، ارے بھائی ایک بات یہ بتاؤ، اس کتے نے ہم کو دیکھ کر بھونکا اور اس کو دیکھ کر چمٹا، کیا بات ہے، کیا وجہ بنی؟ کیا ہماری 2 آنکھیں آپ کی 4 آنکھیں، ہمارے 2 کان آپ کے 4 کو جیسا فرق ہے؟ ارے ہم لوگ تم جیسے ویسے ہم بھی، لیکن ایسا کیوں کہ ہم کو دیکھ کر بھونکا، آپ کو دیکھ کر چمٹا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کا مالک ہوں۔ میں نے کہا تمہارے پیشانے پر مالک لکھا ہوا ہے؟ بولے نہیں، میں اس کو 3 وقت روزانہ سوکھی روٹی کھلاتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کا مالک بن گیا۔ تو ہم نے کہا اوہو، آج معلوم پڑا کہ ایک جانور بھی اپنے مالک کی 3 وقت سوکھی روٹی کھانے کے بعد بھی مالک کو پہچانتا ہے، اور آج یہ انسان اپنے بنانے والے خالق اور مالک اللہ کی 3 وقت گیلی اور تازی روٹی کھانے کے بعد بھی اپنے بنانے والے خالق اور مالک اللہ کو نہیں پہچانتا۔ جب دوسرے دن ہم اس گھر پہ گئے، چونکہ کل کتے نے استقبال کیا تھا، تو آج ذرا احتیاطاً ہم ذرا ادھر ادھر دیکھے کہ کدھر ہے تو نہیں، تو دیکھے تو وہ کونے میں سنکل سے بندھا ہوا تھا، تو ڈر تو تھا نہیں، مگر وہیں سے اس نے استقبال کیا۔ اس کی آواز سن کر وہ گھر کا مالک باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو اس نے پہلے ہم کو دیکھا، کون آیا؟ اچھا آپ لوگ آئے۔ تو اس نے اس کتے کی طرف نگاہ اٹھا کر یوں کہا، ہٹ ہٹ، تو وہ دم ہلا کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے اس سے ایک سوال یوں کہا، ارے بھائی ایک بات یہ بتاؤ، آپ نے ہٹ کہا تو یہ چپ بیٹھ گیا، اگر ہم ہٹ کہتے تو یہ چپ بیٹھتا یا اور چلاتا؟ تو بولے اور چلاتا۔ ہم نے کہا کہ پھر آپ کے ہٹ میں اور ہماری ہٹ میں کچھ فرق ہے کیا، کہ آپ کی ہٹ میں شہد ملا ہوا ہے، ہماری ہٹ میں زہر ملا ہوا ہے؟ نہیں، بولے میں چونکہ اس کا مالک ہوں تو یہ میرے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ ارے جب کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو مالک کے اشارے کو جانتا ہے، جب یہ انسان اپنے بنانے والے خالق اور مالک اللہ کو پہچان لے گا تو اللہ کی بات کو ماننا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ کو پہچاننا اس کو کہتے ہیں ایمان، اور پہچان کر اللہ کی بات کو ماننا اس کو کہتے ہیں اعمال۔ ایمان پلس اعمال بیکمز دین، اور وہی دین کو اپنے زندگی میں لانے کی یہ محنت۔ یہاں آپ کو بیان تقریر اچھے دار نہیں ملیں گے، ایک محنت ہے کہ دین کو اپنے زندگی میں لانے کی محنت ہے، اور جب دین زندگیوں میں آئے گا اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس کا خلاصہ اور مفہوم اہل علم حضرات سے یوں سنا، جس نے بھی اچھے عمل کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایمان کی حالت میں، یعنی اسی کو دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے، جس نے بھی دین کو اپنایا، اللہ کہتا ہے میں اس کی دنیا میں خوشگوار زندگی بنا دوں۔ خوشحالی کا دار و مدار دین کو اپنے زندگی کے اندر اپنانے میں ایک، اور اسی کے برعکس اپوزٹ میں اللہ یوں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس کا خلاصہ اور مفہوم اہل علم حضرات سے یوں سنا، جس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا، یعنی دوسرے لفظ میں جس نے دین سے دور بھاگا، اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگیوں کو تنگ پریشان کن بنا دوں۔ کیا پتا چلا؟ ہم کو ایک چیز ملی قرآن سے، کیا؟ دین کو اپناؤ گے تو خوشحالی، اور دین کو چھوڑو گے تو بدحالی۔ اور آج ہر آدمی خوشحالی چاہتا ہے،
لوگ یہ سمجھتے ہیں خوشحالی ڈگری کا مل جانا خوشحالی، مال کا مل جانا خوشحالی، عہدے کا مل جانا خوشحالی۔ اللہ کرے یہ فاسد خیال، یہ غلط یقین ہمارے دل سے نکلے اور ہمارے دل کے اندر یہ آ جائے کہ دین میرے زندگیوں میں ہوگا، اللہ میری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا، اور دین زندگیوں میں نہیں ہوگا، اللہ تمام نقشوں میں رہ کر اللہ میری دنیا بھی اجاڑ دے گا اور آخرت بھی اجاڑ دے گا۔ بس یہ ایمان اور اعمال والی زندگی کے اپنانے کی محنت ہے۔ نیکی کی دعوت کو آگے بڑھائیں، ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔